مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم احمدیوں پہ بہت سے ابتلا کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. ہم پہ ابتلاؤں اور مصائب کی آندیاں چلیں گی اور ہم کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جائیں گے. کیا یہ آیا دین کی راہ میں ہے یا انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی شدت سے آزمایا جائے گا؟ حضرت مسیح علیہ السلام جب فرماتے ہیں تو وہ نبی جب کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ دین کے لیے کہتا ہے. اگر احمدیوں پہ اگر کوئی ابتلا ذاتی طور پہ بھی آتا ہے، انفرادی طور پہ آتا ہے، ذاتی طور پہ نہیں انفرادی طور پہ، تو وہ بھی عموماً دین کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. 74 میں قانون جو فساد ہوا، جو جھوٹی کہانی بنا کے انہوں نے زبانیں ٹانگ کے دکھانا شروع کر دی کہ دیکھو جی مسلمانوں کی زبانیں کاٹ دی اور بکرے کی زبانیں لے کے پھرتے تھے. ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں نکال دیا، سامان ہمارا جلا دیا، گئے تو ہمارے لڑکوں کو مارا بھی. میں بھی قابو آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے بہرحال، لیکن اور آئے. تو یہ ابتدا جو انفرادی طور پہ ہوئے اور اس کا صدمہ بھی بڑا ہوا، تو اس میں وہ دین کی خاطر آئے تھے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ابتلا آئے ہیں، اور جب دعویٰ کیا اور مانا غلاموں نے، تو ایک دفعہ جس طرح وہ آل یاسر کا قصہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو جہل ان کو، حضرت یاسر کو اور ان کی بیوی کو اور بچوں کو مار رہا تھا بڑا شدت سے، اور بہت مجبوری کی حالت تھی، کچھ کر نہیں سکتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے. یہ مجبوری کی حالت تھی کہ انہوں نے پتہ تھا آنسروں کو یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ اس نے اس ٹارچر سے اس نے مر بھی جانا ہے، اور وہ فوت بھی ہو گئے. اس ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکے. ان کی بیوی کو بھی اس طرح نیزہ مار کے مار دیا. تو یہ کس قسم کے ٹارچر جو تھے، بروٹیلٹیز جو ساری کی جاتی تھیں، یہ دین کی خاطر کی جاتی تھی نا. حضرت مسیح نے آیا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہو، لیکن جس حد تک حضرت کے زمانے میں ہوتا تھا اتنا نہیں ہوگا. پھر جنگیں مسلط کی گئیں. حضرت مسیح نے فرمایا کہ تمہیں، اور جنگوں میں شہید بھی ہوتے تھے مسلمان بہت سارے، تمہیں لوگوں کو تو جنگیں مسلط نہیں کی جا رہی. اور اس طرح ہو سکتا ہے شہادتیں تو ہوں، برداشت کرنے پڑیں سختیاں، لیکن اس حد تک نہیں جائے گا، وہ انٹینسٹی نہیں ہوگی تمہارے لیے جو آنسلوں کے زمانے میں ہوئی تھی. تو ایک ہمت دلانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ تمہیں سختیاں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن ان کو برداشت کرو، اور جب برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ پانے والے ہوگے. کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے زندگی کا، وہ یہ زندگی نہیں ہے جو 70 سال 80 سال 90 سال کسی کی زندگی ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ زندگی کا، وہ اٹرنل زندگی، آخری زمانے کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. تو اس لحاظ سے حضرت مسیح صاحب نے ہمیں دماغی طور پہ تیار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، جنہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ نہ سمجھیں کہ پھول پڑے ہوئے ہیں، گلاب کی پتیاں پڑی ہیں، ان پہ چل کے میرے پاس آ جاؤ گے ہیں. وہاں تو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی بعض لوگوں کو، اور یہ ضروری نہیں ہر ایک کو کرنی پڑے. یہ ایک کتنے لوگ احمدی ہیں، کروڑوں احمدی ہیں، ایون پاکستان میں لاکھوں احمدی ہیں، جن میں سے چند 100 یا 1000 کوئی ساتھ سختیاں ہیں نا، باقی تو کچھ نہ کچھ رہ ہی رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سختیاں آج کل زمانے میں ہو گئیں کچھ باتیں سننے کی وجہ سے، کچھ جہاں ملازمت کرتے ہیں ان مالکوں کی وجہ سے یا حکومت کے قانون کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود جو بعض احمدی وہاں سختیاں جھیل رہے ہیں، اکثریت احمدیوں کی اتنی سختی برداشت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تیار کیا تھا ذہنی طور پہ، اور وہ ذاتی زندگی میں نہیں ہے، جماعتی زندگی میں ہے، جماعت کی خاطر کرنا. باقی جو ذاتی مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کو مالی تنگی آ گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عیسائیوں کو بھی آتی ہیں، یہودیوں کو بھی آتی ہیں، امیروں کو بھی آتی ہیں، غریبوں کو بھی آتی ہیں. بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں جن کے بزنس فلاپ کر جاتے ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، اور جہاں وہ کئی نوکر ان کے گھر میں خدمت کرنے والے ہوتے تھے وہ خود نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا داری میں بھی یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک.
جزاکم